ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہائے ضمیر کے احکام یا قواعد، اصل میں یہ ہائے ضمیر کا سبق چل رہا ہے۔ اس سے قبل 2-3 ویڈیوز ہو چکی ہیں ہائے ضمیر کے بارے میں، تو ہائے ضمیر کی حقیقت کا بھی آپ کو بتا دیا کہ ہائے ضمیر کیا چیز ہے۔ تو اب وہ اصل بات، اس کے اصل قوانین، اصل قواعد یہ چل رہے ہیں جن کا قرات میں جس چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ تو ہائے ضمیر کے احکام یا قواعد، تو احکام بھی ایک ہی بات ہے، قواعد بھی ایک ہی بات ہے۔ احکام حکم کی جمع ہے، قواعد قاعدہ کی جمع ہے کہ ہائے ضمیر میں کتنے قاعدے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے کتنے احکام یا قواعد ہیں؟ تو جواب 2 ہے۔ پہلی بات کہ ہائے ضمیر پر حرکت کا حکم، کہ ہائے ضمیر پر کون سی حرکت ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہائے ضمیر پر صلہ اور عدم صلہ کا حکم۔ ابھی میں شارٹ لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ حرکت ہر اس زبر زیر کو کہتے ہیں جو ہائے ضمیر پر پڑی ہوتی ہے، چاہے زیر ہو چاہے کھڑی زیر ہو، پیش ہو یا الٹی پیش ہو، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ تو صلہ یعنی زیر کی جگہ کھڑی زیر ہو اور پیش کی جگہ الٹی پیش ہو، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ اور عدم صلہ زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ لہذا کھڑی زیر، الٹی پیش، زیر اور پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں، حرکتیں کہتے ہیں۔ تو لہذا ہائے ضمیر پر حرکت کا حکم، اور دوسری بات ہے ہائے ضمیر پر صلہ یعنی زیر کو کھینچ کر پڑھنا، پیش کو کھینچ کر پڑھنا، اور عدم صلہ یعنی نہ کھینچ کر پڑھنا۔ یہ قواعد کہاں کہاں ہوں گے، زیر کہاں آئے گی، پیش کہاں آئے گی، کھڑی زیر کہاں آئے گی، الٹی پیش کہاں آئے گی، یہ ساری باتوں کا ذکر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو سوال ہائے ضمیر پر حرکت کے کتنے قاعدے ہیں، یعنی ہائے ضمیر پر جو زیر اور پیش آتی ہے اس کے کتنے قاعدے ہیں؟ 2 قاعدے ہیں۔ کسرہ ضمہ یعنی ہائے ضمیر کے نیچے یا زیر آئے گی یا اس پر پیش آئے گی۔ زیر کی جگہ کھڑی زیر بھی آ سکتی ہے، پیش کی جگہ الٹی پیش بھی آ سکتی ہے۔ تو سوال ہائے ضمیر پر کسرہ کا کیا قاعدہ ہے؟ یعنی 2 قاعدے تھے نا، کسرہ اور ضمہ۔ لہذا اب کسرہ کی بات چل گئی کہ یعنی ہائے ضمیر پر، ہائے ضمیر کے نیچے زیر کا کیا قاعدہ ہے، کسرہ کا کیا قاعدہ ہے؟ تو جواب ہائے ضمیر سے قبل کسرہ ہو یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، یعنی ہائے ضمیر کے نیچے زیر آئے گی، مکسور ہوگی۔ جیسے فی ہی، اب دیکھیے ہائے ضمیر سے ماقبل یا ساکنہ ہے، اور یا ساکنہ 2 طرح کی آئے گی، یا وہ یا مدہ ہوگی یا وہ یا لین ہوگی۔ جیسے فی ہے نا، تو اس کے بعد ہے لدیہ، یہاں ہائے ضمیر سے پہلے یا لین ہے اور اس میں ہائے ضمیر سے پہلے یا مدہ ہے، تو یہ دونوں یا ساکنہ کہلاتی ہیں۔ اسی طرح بھی ہی ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہے، رسول ہی ہائے ضمیر سے ماقبل کسرہ ہے، تو چاہے ہی ہو چاہے ہی ہو، اب ان دونوں کو مکسور کہتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں یعنی زیر کہتے ہیں۔ اب بعد میں آئے گا کہ زیر کہاں آئے گی، اس کو عدم صلہ کہتے ہیں۔ کھڑی زیر کہاں آئے گی، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ تو کھینچنے کو صلہ کہتے ہیں، اور صرف زیر آ جائے، پیش آ جائے، اس کو عدم صلہ کہتے ہیں۔ لیکن کسی مقام پر زیر آئے گی اور کسی مقام پر کھڑی زیر آئے گی، کسی کے مقام پر ہائے ضمیر پر پیش آئے گی اور کہیں الٹی پیش آئے گی۔ حرکت کے قاعدے میں یہ باتیں آ رہی ہیں، مگر 4 مقامات پر اس قاعدہ کے مخالف ہائے ضمیر ہے۔ اب آگے 4 الفاظ آ رہے ہیں جو اس قاعدہ کے خلاف لکھے گئے ہیں رسم الخط میں، یعنی ہائے ضمیر سے ماقبل کسرہ ہو یا ساکنہ ہو تو وہ مکسور ہوتی ہے، بجائے مکسور ہونے کے ان میں کوئی اور بات ظاہر ہوگی۔ مثال کے طور پر 2 مقامات پر بجائے مکسور ہونے کے مضموم ہے کہ آپ نے اوپر پڑھا کہ ہائے ضمیر سے ماقبل یا ساکنہ ہو تو مکسور ہوگی، اب بجائے مکسور ہونے کے یہاں وما انسانی ہو، سورہ کہف رکوع نمبر 9 کے اندر ہے
وَمَا ثَانِيهُ، تو یہاں پر ہائے ضمیر مکسور ہونے کے مضموم ہے۔ علیہ اللہ، سورہ فتح رکوع نمبر 1، اس میں علیہ ہاں ضمیر سے ما قبل یا ساکنہ ہے، مگر بجائے مکسور ہونے کے کیا ہے؟ مضموم ہے۔ تو اب یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں ضمیر اصل میں مضموم ہوتی ہے، یعنی قرآن پاک میں زیادہ تر ہاں جو ہیں وہ مضموم ہے اصل کے اعتبار سے۔ تو باقی جو مکسور ہو یا کچھ ہو تو وہ قاعدہ کلیہ کے مطابق یہ بات لکھی گئی ہے۔ تو اور دو مقامات پر ساکن ہے، یعنی اور جی، آپ دیکھو ہاں ضمیر سے ما قبل کسرہ ہے، ہونا چاہیے اور جی ہی ہونا چاہیے تھا، اب بجائے اور جی ہی ہاں ضمیر مکسور ہونے کے ساکن ہے۔ فَأَلْقِهِ، یہاں پر بھی ہاں ضمیر مکسور ہونے کے بجائے ساکن ہے کہ یہ اصل میں دونوں امر کے صیغے، اور جی اصل میں تھا اور جی، القی اصل میں تھا فالقی، تو قانون کے مطابق امر کے آخر پر اگر حرف علت ہوں تو حذف کیا جاتا ہے۔ ان دو کلمات کے آخر پر، یعنی ارجی فالقی کے آخر پر جو اصل میں یا ساکنہ تھی ارجی فالقی، وہ دونوں یا ساکن تھی، ان کے قائم مقام جب ہائے ضمیر بنا دی گئی تو ان کے قائم مقام ہا کو بھی ساکن کیا گیا، کیونکہ ارجی فالقی امر کے آخر میں حرف علت ہو تو حذف ہو جاتا ہے۔ ان دو کلمات کے آخر پر یا ساکنہ بھی یا ساکنہ تھی، تو اس لیے اس کے قائم مقام ہا ضمیر کو بھی ساکن کر دیا گیا۔ تو اصل میں یہ قانون ہے کہ ہا ضمیر سے ما قبل کسرہ ہو یا ساکنہ ہو تو ہا ضمیر مکسور ہوگی۔ ان چار کلمات میں بجائے مکسور ہونے کے دو کلمات میں ساکن ہے، اور دو کلمات کے یہاں دو کلمات میں ساکن ہے، اور ان دو کلمات میں مضموم ہے، جو اس قاعدہ کے مخالف قرآن پاک کے رسم الخط میں موجود ہے۔ تو اس کا جواب بھی میں نے موٹا موٹا آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔